اپنی دکان پر بیٹھا نہیں رہ سکتا، کبھی بھی اپنی دکان پر بیٹھا نہیں رہ سکتا۔ محمد رسول اللہ کے طریقے پر نماز پڑھیے، اور رسول سے جس کو محبت ہوگی وہ رسول کے طریقے پر نماز پڑھے گا۔ میرے بھائیو آئیے اور سنیے، کیا بیٹھیے نا، کوئی بات نہیں، آپ لوگ جلسے کو تھوڑا سا بیٹھ گئے، وہ لوگ جا رہے ہیں اپنا جلسہ کمیٹی کے لوگ اپنے دیکھ لیں گے، آپ لوگ بیٹھیے، نہیں تو ہم ختم کر دیں گے، میرا ویسے بھی ٹائم ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں تھوڑی دیر مجھے اور دے دیجئے۔ تو رسول کا طریقہ بھی ہمیں اور آپ کو اپنانا ہے۔ ابھی ہمارے ہم سے پہلے جو ابھی جنہوں نے مجھے دعوت دی اور بلایا اور شعر شاعری پڑھ رہے تھے، ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ گستاخ رسول، ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم رسول کو نہیں مانتے۔ میرے بھائیوں اس مسئلے کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا اور بہت گہرائی سے سن لیجئے گا، اور آج میں تم کو نئی چیز بتاتا ہوں۔ جو لوگ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ یہ رسول کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم وہ بالکل سچ بولتے ہیں۔ اب آپ کہو گے بولنا اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں یہ بات؟ جی اچھا ایک بات بتائیے، آپ موسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ کا رسول مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ میں نے اپنی آواز سلو کر دی ہے، آپ سے ہم کچھ سوال کریں گے، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ بتائیے موسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ کا رسول مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، لیکن یہودی تو کہتے ہیں کہ مسلمان موسیٰ کو نہیں مانتے، کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں موسیٰ کو ہم ہی مانتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ مسلمان موسیٰ کو نہیں مانتے۔ آپ سے ہم سوال کر رہے ہیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہیں نا؟ ہم اور آپ ایمانی پورا نہیں ہوگا جب تک کہ ان کو ہم نبی نہ مانیں، رسول نہ مانیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں نا؟ لیکن عیسائی تو کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے، کیا کریں گے؟ عیسائی کہتے ہیں مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے، یہودی کہتے ہیں مسلمان موسیٰ کو نہیں مانتے۔ وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور ہم جو کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت سے بھائی ہم سے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، وہ بھی بالکل صحیح، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ہم بھی اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہیں۔ اب فرق کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو یہودی جس طرح موسیٰ کو نبی مانتے ہیں اس طرح ہم نہیں مانتے۔ یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح نبی مانتے ہیں اور رسول مانتے ہیں اس طرح ہم نہیں مانتے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی مانتے ہیں اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ تو وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور ہم بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ ہم عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہوئے یہ مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی بلکہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے۔ ہم عیسیٰ کو جس طرح نبی اور رسول مانتے ہیں، عیسائی ہمارے اس ماننے کو ماننا نہیں مانتے ہیں۔ عیسائی ہمارے اس طرح عیسیٰ کو نبی ماننے کو ماننا نہیں مانتے ہیں۔ یہودی ہم جس طرح موسیٰ کو نبی مانتے ہیں وہ ہمارے ماننے کو نبی کا ماننا نہیں مانتے ہیں۔ جس طرح ہم نبی مانتے ہیں وہ ہمارے ماننے کو ماننا مانتے ہی نہیں ہے، اور جس طرح وہ مانتے ہیں اس طرح ہم نہیں مانتے ہیں۔ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ اسی طریقے سے آج ہمارے مسلمان بھائی جو ہم سے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، بالکل صحیح کہتے ہو، کیونکہ جس طرح تم مانتے ہو اس طرح ہم نہیں مانتے۔ تم کہتے ہو رسول کی سواری آ جاتی ہے، ادھر آزان دی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، وہاں کھڑے ہو گئے،
الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہم نے بہت سے لوگوں سے پوچھا، کئی لوگوں سے، صاحب یہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ رسول کی سواری آ جاتی ہے، اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں۔ ہم لوگ کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ سلام پڑھتے ہیں کیونکہ نبی اکرم تشریف لاتے ہیں۔ ہم نے کہا تب تو آپ بڑے بدتمیز ہوئے۔ بولے کیوں؟ ہم نے کہا رسول اللہ تشریف لاتے ہیں اور اس کے باوجود آپ ان سے نہیں کہتے نماز پڑھاؤ، اور آپ اپنے امام کو آگے کھڑا کر دیتے ہو، اس سے کہتے ہو نماز پڑھاؤ۔ اب بتاؤ میرے نبی نماز پڑھتے ہوں گے تو تمہارے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں گے؟ کہنے لگا یار تو بہادی ہوگا، چلو چھوڑو۔ تو جس طرح آپ نبی کو نبی مانتے ہیں اس طرح ہم نہیں مانتے، اور جس طرح ہم نبی مانتے ہیں اس ہمارے ماننے کو آپ مانتے ہی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو جس طرح ماننے کا حکم دیا مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح بتایا ہے اس طرح ہم اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں اور نبی بھی مانتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں محمد رسول اللہ، ان کے بعد کوئی دوسرا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ قیامت کے دن ساری دنیا پریشان ہوگی، آدم کے پاس جائیں گے میری سفارش کر دو، آدم علیہ السلام کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں، وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے ہماری سفارش کر دو، نوح علیہ السلام بھی منع کر دیں گے ہم سفارش کے لائق نہیں ہیں، وہ زکریا یحییٰ یعقوب سب کے پاس جائیں گے اور سارے نبی منع کر دیں گے، وہ موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس بھی جائیں گے یہ بھی منع کر دیں گے، اور سارے نبی مل کر کہیں گے محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ۔ تب یہ سارے لوگ نبی اکرم کے پاس آئیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے ہمارے لیے اللہ سے سفارش کروا دیجئے، ہمارے لیے اللہ سے شفاعت کروا دیجئے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے جتنی اللہ چاہے گا، جو اللہ ان کے منہ سے نکلوائے گا وہ نکالیں گے۔ اس کے بعد آواز آئے گی غیب سے، اللہ پکارے گا، آواز آئے گی ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی سجدے سے اپنا سر اٹھائیں گے، اللہ کہے گا سل، اے نبی مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا، جو مانگو گے تمہیں نوازا جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگو، اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو کیا مانگتے ہو، سل تو جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا، وشفی تشفع، اگر سفارش کرنا چاہو تو سفارش بھی کرو، جس کی شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی، آپ سفارش کیجئے شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت میں گناہگار امتیوں کی سفارش کرواؤں گا، اور میں تو چاہوں گا کہ سب بخش دیے جائیں، لیکن یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، اللہ جتنوں کو چاہے گا بخش دے گا، اللہ جتنوں کو چاہے گا ان کو بخش دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ میری سفارش قبول فرمائے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انی فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا، تمہارا میرے کالبہ ہوں گا، تمہارے حوض کوثر پر بیٹھوں گا اور تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ حوض کوثر جس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، وہ پانی ہوگا حوض کوثر۔ فرمایا من شرب لم یظمأ بعدہ، جو ایک بار میرے ہاتھ سے پانی پی لے گا عرصہ محشر میں پھر اس کو پیاس نہ لگے گی۔ من شرب لم یظمأ ابدا، جو ایک بار میرے ہاتھ سے پانی پی لے گا اس کو 50,000 سال کے اس دن میں پورے دن میں پھر پیاس نہیں لگے گی۔ لوگ آتے جائیں گے پانی پیتے جائیں گے، لوگ آتے جائیں گے پانی پیتے جائیں گے، لوگ آتے جائیں گے پانی پیتے جائیں گے، میں ہر آنے والے کو پانی پلاتا جاؤں گا۔ ایک قوم آئے گی، ایک جماعت آئے گی، جب وہ میرے پاس پانی پینے کے لیے دوڑ کر آ رہے ہوں گے، ثم یحال بینی و
وبینہم، تو فرشتے میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں گے، ایک اوٹ لگا دیں گے، ان کو میرے قریب نہیں آنے دیں گے۔ میں ان فرشتوں سے کہوں گا آنے دو، انہم امتی، یہ تو میری امتی ہیں، میں ان کو اعضائے وضو کی چمک سے پہچان رہا ہوں، میں ان کو وضو کے اعضاء کی چمک سے پہچان رہا ہوں، یہ میرے امتی ہیں، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں، ان کو آنے دو، ان کو میرے ہاتھ سے پانی پینے دو۔ فرشتے پھر کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ہاتھ سے پانی نہیں پی سکتے ہیں، آپ ان کو پانی نہیں پلا سکتے ہیں۔ فرمائیں گے اللہ کے نبی کیوں؟ تب فرشتہ کہے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم، آپ کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، اللہ کو پیارے ہو جانے کے بعد، ان لوگوں نے دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کر رکھی تھی، ان لوگوں نے دین میں نئے نئے کام ایجاد کر رکھے تھے، آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی خرافاتیں ایجاد کر لی تھی، نئی نئی چیزوں کو دین سمجھ کے کرنے لگے تھے۔ پھر سن کر اللہ کے نبی کو غصہ آ جائے گا، آپ کا چہرہ سرخ ہو جائے گا، آپ کی آنکھوں میں خون دوڑ جائے گا، یہ لوگ میرے دین کو بدلنے والے ہیں۔ کہا جائے گا ہاں، تب اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر دینی، دور کر دو ان کو، دور کر دو ان کو میری آنکھوں کے سامنے سے، اس لیے کہ انہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا، میرے دین کو انہوں نے چینج کر دیا تھا، یہ میرے ہاتھ سے پانی نہیں پیئیں گے، ان کو دور کر دو میری آنکھوں کے سامنے۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ جب چاہو دین کا نام لے کر کوئی کام کرنے لگو اور کہہ دو یہ دین ہے۔ میرے بھائیوں، دین وہی مانا جائے گا جو جناب محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ دین نہ تمہارے باپ کا چلے گا، نہ میرے باپ کا چلے گا، دین چلے گا تو فاطمہ کے باپ کا چلے گا، دین چلے گا تو حسن اور حسین کے نانا کا چلے گا۔ ہمارے اور آپ کے ذریعے دین جو ایجاد ہوا ہے، جو چل رہا ہے، دنیا بھر کی خرافاتیں اس دین کے اندر ہم نے داخل کر دی ہیں، وہ دین نہیں چلے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کھانا بسم اللہ کہہ کر کھاتے تھے، وہی چلے گا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ کر کھاتے تھے، وہی چلے گا۔ اب پورا قرآن پڑھ کے کھانا چاہو تو نہیں کھا سکتے، یہ دین نہیں ہے۔ اب اس کو نام فاتحہ دے دو، قل دے دو، کچھ اور دے دو، یہ سب تمہاری خرافاتیں ہیں، دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور ان بدعتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی بھی پینے کو نہیں ملے گا۔ ہماری ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ شریعت پر عمل کریں، شریعت پر عمل کریں، محمد رسول اللہ سے محبت کریں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی اور مجھے جہنم دکھائی دی، جب میں نے جہنم میں دیکھا تو مجھے جہنم میں عورتوں کو سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا۔ میری بہنوں، عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتی ہوئی کیوں نہ دکھیں؟ تو طلاق کرنے والی عورت، شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت، میک اپ کرنے والی اور میک اپ کو بھی بناؤ سنگار کو بھی غیر مردوں کے ذکر کرنے والی عورت، میرے بھائیوں، فرمایا صحابہ نے، اے اللہ، صحابیات نے پوچھا، عورتوں نے پوچھا، قلنا وبما یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ کیوں جلتی ہوئی دکھائی دی؟ عورتیں کیوں گئی؟ تو فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی، اپنے پتی کی نافرمانی زیادہ کرتی ہو۔ آج کل بھی میں نے ایک تقریر میں کہا تھا اور آج بتا دو میرے بھائیوں، اگر ہماری بہنیں جان جائیں یہ لپسٹک کن چیزوں سے بنتی ہے، اگر لپسٹک کو بنتا ہوا دیکھ لے تو کبھی زندگی کے اندر لگانا گوارا نہیں ہے۔ یہ لپسٹک اتنی گندی گندی چیزوں سے مل کر بنتی ہے، اور اس لپسٹک کی حفاظت کے لیے کہ کچھ دن تک یہ خراب نہ ہو، اس میں الکوہل ڈالا جاتا ہے۔ الکوہل، بغیر الکوہل کے لپسٹک ٹکی نہیں سکتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کسی عورت کی پرانی لپسٹک کو اٹھائیے، 2.5-3 سال پہلے انہوں نے لپسٹک خریدی ہو، اس پرانی لپسٹک کا ڈھکن کھول کر آپ اس کو سونگیے تو اس کی بدبو آپ سونگ نہیں پائیں۔ اس لپسٹک
تیزاب بھی ملایا جاتا ہے، اس میں الکحل بھی ملایا جاتا ہے، اور پھر منہ پر یہاں لگاتے وقت یہ جم جائے، بہنے نہ پائے، اس لیے ایسی چربی کی آمیزش اس میں کی جاتی ہے جو ہونٹوں پر لگاتی جم جائے، انسانی باڈی پر وہ پگھل نہ سکے۔ سائنٹسٹ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، بھینس کی چربی انسان کے جسم پہ رکھی پگھل گئی، گائے کی چربی رکھی پگھل گئی، گھوڑے کی چربی رکھی پگھل گئی، ہرن کی چربی رکھی پگھل گئی، اونٹ کی چربی رکھی پگھل گئی، صرف ایک چربی ایسی ہے جو انسان کی باڈی پر رکھی اور نہیں پگھلی، اور وہ چربی ہے سور کی، اور وہ سور کی چربی لپسٹک میں ملائی جاتی ہے۔ میں خنزیر نہیں بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نہ سمجھیں، میں پگ بھی نہیں بول رہا ہوں کہ ہو سکتا نہ سمجھے، میں سور بول رہا ہوں ڈائریکٹ۔ اور دیکھو کیسے لگاتی ہیں، لگاتی جائیں گے اور دیکھتی جائیں گے، پھیل تو نہیں رہی، چاٹتی بھی جاتی ہے۔ ان یہودیوں نے اپنی سازشوں میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ہم مسلمانوں کے گھروں میں بھی لپسٹک پہنچا دی، اور وہ ہندو گھرانے جو بہت بڑے شاکاہاری بنتے ہیں، میٹ کو دیکھ کے رام 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 کرتے ہیں، کوئی بھی رام 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 نہ، ان کی عورتیں بھی سور کی چربی چاٹ رہی ہیں۔ سور کی چربی ہے جو ٹکی رہے، جو جم جائے، جو پگھلے نہیں۔ کیسے گوارا، میری بہنوں تو کیسے گوارا کر لیتی ہو وہ لپسٹک لگا کر جس میں سور کی چربی ملی ہوئی ہو، اور پھر انہی ہونٹوں سے تم قرآن کی تلاوت کرو، انہی ہونٹوں سے تم سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، کیسے تمہارے ضمیر یہ گوارا کر لیتے ہیں؟ شوہروں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے پتی کو خوش کرنے کے لیے بھی لپسٹک نہ لگاؤ، کیونکہ اس میں حرام چیز ملی ہوئی ہے۔ سور کی چربی کو اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لو کہ نہیں، تو کم سے کم الکحل تو ملا ہی ہے، اور الکحل بھی حرام ہے۔ میرے بھائیوں، جب تم پرفیوم اپنے کپڑے پہ نہیں ڈالتے ہو کیونکہ اس میں الکحل ہوتا ہے، جب یہ مانتے ہو کہ اس کو ڈال کر نماز نہیں ہوتی ہے، تو میرے بھائیوں پھر الکحل ڈلی ہوئی لپسٹک لگا کر میری بہنوں تم نماز کیسے پڑھ سکتی ہو؟ تو میری بہنوں قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے بتاؤ۔ اور یہ کریم اور پاؤڈر جو چل رہا ہے نا آج، آیورویدک ہے تو چلو کسی حد تک ٹھیک ہے، یونانی بنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل جو بک رہے ہیں جو کاسمیٹک کی دکان پر، یہ کریم، یہ پاؤڈر، جانتے ہو کیسے بنتے ہیں؟ اس میں جو لڑکے اور لڑکیاں کالج کے پڑھنے والے اور غلط قدم اٹھا لیا، دونوں سے کوئی غلط حرکت ہو گئی اور حمل ٹھہر گیا، 1 ہفتے کا، 2 ہفتے کا، 4 ہفتے کا، 6 ہفتے کا جو حمل، اس کو جو گرایا جاتا ہے آپریشن کے ذریعے، اس کو جو اسقاط کیا جاتا ہے، حمل جو گرایا جاتا ہے، اس میں ان معصوم بچوں کے لوتھڑے شامل ہوتے ہیں کریم اور پاؤڈر کے اندر۔ آپ دیکھ لیجئے گا ہاسپٹل میں اگر آپ کے بچے کو گرایا گیا تو وہ لیڈی ڈاکٹر کبھی آپ کو وہ چیز نہیں دے گی، اس کو پولیتھین میں رکھ لیا جاتا ہے، اور اس کو بڑی بڑی فیکٹریوں میں جو پاؤڈر اور کریم کی فیکٹریاں ہیں، ان فیکٹریوں کے اندر اس کو پہنچایا جاتا ہے، ان چیزوں کو پہنچایا جاتا ہے، اور ان معصوم بچوں کے لوتھڑے اس میں شامل ہوتے ہیں، تب جا کر کریم اور پاؤڈر بنتا ہے۔ 1885 کے اندر ایک فلم بنی تھی، 1885 کے اندر اس میں دکھایا گیا باقاعدہ، اس نے توبہ کی ہے، وہ یہودی تھا، اس نے بتایا کہ ہماری فیکٹری ہے اور اس فیکٹری کو ہم چلاتے ہیں، کریم اور پاؤڈر کیسے بناتے ہیں۔ بعد میں وہ اسلام لایا، اور اسلام لانے کے بعد اس نے توبہ بھی کی، اور توبہ کرنے کے بعد اس نے اس فلم کے اندر دکھایا، اس نے اپنی پرانی ایک حرکت دکھائی، اس نے دکھایا کہ 12 ہفتے کا 12 ہفتے کا ایک بچہ جس میں جان ڈال دی گئی تھی، ابھی وہ 12 ہفتے کا مطلب یہ ہوا 3 مہینے کا، 3 ساڑھے 3 4 مہینے کا بچہ پیٹ میں تھا، اور کسی وجہ سے اس کو گرانا پڑ رہا تھا۔ اس بچے کو گرانے کے لیے جب کینچی اندر ڈالی جاتی تھی تو وہ بچہ جو پیٹ میں تھا کینچی کی تکلیف سے بھاگتا تھا، ادھر ادھر ہوتا تھا، اور اس کی ہارٹ بیٹ، اس کی دل کی دھڑکنیں بڑھ جایا کرتی
کرتی تھی، یعنی معصوم بچہ بھی اپنی جان کو بچانے کے لیے اس میں ادھر سے ادھر اپنے محدود دائرے میں بھاگ رہا ہے، لیکن اس کو بیچارے کو کہاں بھاگ سکتا ہے، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور درد کے ساتھ، بڑی بے دردی کے ساتھ اس کو کاٹا گیا، درد کے ساتھ اس بچے کو درد دے کر، تکلیف دے کر اس بچے کو کاٹا گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے باہر نکالا گیا اور اس کو کیمیکل ڈال کر ایک پولیتھین میں رکھا گیا، اور اس کے بعد میں اس یہودی نے اس بچے کے جسم کو اپنی فیکٹری میں کریم بنانے کے لیے استعمال کیا ہے، اس بچے کی باڈی کو۔ میرے پیارے ساتھیوں، بعد میں وہ اسلام لایا اور توبہ کیا، اور اس نے یہ فلم دکھائی کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور اس نے بتایا کہ اس میں ڈاکٹروں کی ٹیم کام کرتی ہے، جو عورتیں کریم لگاتی ہیں، پاؤڈر لگاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس میں ان معصوم بچوں کی باڈی اور ان کے لوتھڑے شامل ہیں، ان سے بچ، اور ہم جو ہے بہت آسانی سے لگا لیتے ہیں، میک اپ چپڑتے ہیں، تھوپ لیتے ہیں، کچھ تو اس کے بنا رہتی ہی نہیں ہے۔ صبح سب سے پہلے اٹھیں گی اور کسی بوائے فرینڈ نے کہہ دیا اپنا فوٹو بھیجو، تو کہتی ہے ابھی نہیں ذرا فریش ہو جاؤں۔ ٹرینوں میں سفر کرو، جب صبح صبح اٹھتی ہیں ٹرینوں میں سفر کرنے والی لڑکیاں تو بھوتنی لگتی ہیں، اور باتھ روم سے میں جائیں گی اور وہاں سے 10 منٹ کے بعد آئیں گی تب وہ ہے مان لی کہ اماں بن کے آئیں گی کہ دیکھو کتنی خوبصورت بن کے آ گئی ہیں۔ اب یہ سب نقلی چیزیں ہیں، نقلی چیزیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایک شادی کے اندر بارش ہو گئی، ایک شادی کے اندر بمبئی میں ایک شادی کے اندر بارش ہو گئی، اور بارش میں لوگ بھاگ نہیں پائے، جو عورتیں میک اپ کر کے گئی تھی میک اپ سب بہہ گئے۔ یقین مانیے ان کی اولادیں اپنی اماں کو نہیں پہچان پا رہی تھی کہ میری اماں کہاں ہے۔ وہ کہہ رہا امی، اس کی ماں کہہ رہی بیٹا، وہ کہہ رہا میری امی، وہ اس کو امی نہیں مان رہا، میک اپ کھل گیا، اور جو شکل تھی ہیروئن کی وہ بھوتنی ایسی نکل آئی اندر سے۔ میرے بھائیوں، مقابلہ ہو رہا تھا کہ مرد زیادہ خوبصورت ہے یا عورتیں، مرد زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں عورتیں، اس میں اس آدمی کو ایوارڈ ملا جس نے کہا مرد، کیوں؟ اس لیے کہ مردوں کے لیے کوئی کریم نہیں بنتی ہے، مرد کوئی میک اپ نہیں کرتا ہے، عورتیں بدصورت ہوتی ہیں اس لیے ان کو میک اپ کی خوبصورتی کی ضرورت ہوتی ہے، میک اپ کی ضرورت۔ اس کو ایوارڈ دیا ہے، اس کو ایوارڈ ملا ہے، اس نے کہا جواب تمہارا صحیح ہے۔ اور شاید یہ سوال امیتابھ بچن ہی نے پوچھا تھا کون بنے گا کروڑ پتی میں، اس کو اس سوال کو مانا ہے، اس نے کہا اس سوال تمہارا جواب ٹھیک ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بھی ان چیزوں سے دور رکھنا چاہیے۔ 1:30 بج گیا ہے، ہمیں 1 بجے ہی پروگرام کو ختم کرنا تھا، مجھے تھوڑا سا جلدی ہے، اور آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ کوئی بھی آدمی سیلفی نہیں لے گا، فوٹو نہیں لے گا، اور ہمارے ساتھ کوئی تصویر نہیں کھنچائے گا، اور یہ ضرورت کے تحت تو جائز ہے، لیکن جب کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہے، نہیں کھینچنا چاہیے۔ ان اشد الناس عذاب یوم القیامۃ المصورون، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان کو ہوگا جو قیامت کے جو دنیا میں تصویریں بناتے ہوں گے۔ میرے بات بھی ہو سکتا ہے پروگرام چلے، نظمیں چلیں، نعتیں چلیں، اور دعائیہ کلمات کے بعد پروگرام ختم ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام کو زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔